बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, एहतसाब अदालत की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत की गई। आज की अदालती कार्रवाई में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर ने कमरा अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। 11:30 बजे नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर 11 बजे ही कमरा अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली आज के समाअत को मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ की इल्तवा की दरख्वास्त पर मुलतवी कर दिया गया। मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त में इल्तवा का ऐसा क्या जवाज़ फराहम किया जिसकी बुनियाद पर अदालत ने इस मुकदमे के समाअत को मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी किया है। ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आज जो इन अपीलों के ऊपर कमरा अदालत में मुख्तसर समाअत हुई है, आज की इस मुख्तसर समाअत में बेंच के सरबरा जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ऐसे क्या रिमार्क्स दिए जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए किसी अच्छी खबर से कम नहीं थे। तो आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आज की अदालती कार्रवाई के बाद अहाता अदालत के बाहर मरियम नवाज़ ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ से एक सवाल पूछा, लेकिन मरियम नवाज़ ने उस सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सहाफ़ी के सवाल का बुरा मना लिया। मरियम नवाज़ से सहाफ़ी ने सवाल क्या पूछा और इस सवाल का फिर जवाब क्या मिला, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की अदालती कार्रवाई से। जैसा कि आप नाज़रीन को मैंने बताया कि 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 11 बजे मरियम नवाज़ अपने ग्रुप के साथ जो है वो कमरा अदालत में दाखिल होती हैं। मरियम नवाज़ के ग्रुप के साथ मरियम औरंगज़ेब शामिल थीं, कैप्टन सफदर उनके साथ मौजूद थे, मलिक इब्रार अहमद मरियम नवाज़ के साथ मौजूद थे और उसके साथ साथ इकबाल ज़फ़र झगड़ा भी मरियम नवाज़ के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुए। जबकि मुस्लिम नवाज़ की खातून रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट मरियम नवाज़ की आमद से पहले ही कमरा अदालत में मौजूद थीं। जैसे ही मरियम नवाज़ कमरा अदालत में पहुंचती हैं तो कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी जो हैं मरियम नवाज़ का घेराव कर लेते हैं। और कल जो FIA के साबिक़ DG बशीर मेमन ने इंकशाफात किए हैं, बशीर मेमन के इंकशाफात के हवाले से मरियम नवाज़ से सहाफ़ी सवालात का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप नाज़रीन को मैंने बताया कि 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन चूँकि मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने इल्तवा की दरख्वास्त दे रखी थी, तो बेंच की जानिब से जिसके सरबराह जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, दूसरे जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, तो 11:10 पर ही अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। नाज़रीन, मुझे खांसी आ रही है, खांसी के बाद दोबारा मैं आता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे वक्फ़ा लेना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो नाज़रीन माज़रत चाहता हूँ, थोड़ी सी खांसी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने कहा अच्छा नहीं लगा कि आपके सामने मैं खांसता रहूँ। तो 11:10 पर ही अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया। कोर्ट एसोसिएट की जानिब से जैसे जजेस आकर अपनी नशिस्तों पर बैठते हैं तो कोर्ट एसोसिएट ने जो मुकदमा है उस मुकदमे का नाम पुकारा गया। नवाज़ शरीफ बनाम नैब, मरियम नवाज़ बनाम नैब और कैप्टन सफदर बनाम नैब, इसी तरह से नैब बनाम नवाज़ शरीफ का नाम पुकारा गया। 3 मरतबा ये अनाउंसमेंट की गई कोर्ट के एसोसिएट की जानिब से, लेकिन कोई बंदा भी कोर्ट के रोस्ट्रम के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, कोई भी बंदा उठकर रोस्ट्रम के ऊपर अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ। इसकी वजह भी आपको बता देते हैं, नैब के जो वकला थे वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन नवाज़ शरीफ को चूँकि अदालत ने एब्सकॉन्डर करार दे दिया है, इश्तिहारी करार दे दिया है, तो नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस, जब से नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया है, वो अदालत में नहीं आते और वो नवाज़ शरीफ की वकालत से दस्तबरदार हो चुके हैं। क्योंकि ये कानूनी तकाजा था, जिस मुकदमे में भी अदालत किसी मुलज़म को इश्तिहारी कर देती है, इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर उस मुलज़म को वकील की सहूलत जो है वो हासिल नहीं रहती। तो अनाउंसमेंट होने के बाद ख्वाजा हारिस कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, तो वो भी रोस्ट्रम पर नहीं आए। और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज़ ने चूँकि इल्तवा की दरख्वास्त दे रखी थी, तो उनकी जानिब से भी कोई भी रोस्ट्रम के ऊपर नहीं आया, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि चलें दूसरी जानिब से तो इल्तवा की दरख्वास्त आ चुकी है, क्या नैब के लोग जो है वो मिसिंग हो गए हैं, क्या पूरा का पूरा नैब जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। जिस पर किसी शख्स ने अदालत को ये बताया कि नैब के लोग जो हैं वो अभी कुछ देर में अदालत के सामने आ जाएंगे, अदालत में पेश हो जाएंगे। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अज़राए मज़ाक की कहा कि अगर नैब के लोग कमरा अदालत में मौजूद हैं तो फिर अदालत के सामने क्यों नहीं आते।
اس کے بعد جیسے عامر فاروق نے کہا کہ نیب کے جو وکلا ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے آ جائیں گے کچھ ہی دیر کے بعد، لیکن جیسے عامر فاروق کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں جو میجر ایشو ہے کہ جو ملزم ہیں نواز شریف، انہیں عدالت نے بار بار نوٹس جاری کیے، اسی عدالت نے نواز شریف کو 8 ہفتوں کی ضمانت فراہم کی جسے ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے، لیکن عدالت کے نوٹس کرنے کے اوپر چونکہ نواز شریف پیش نہیں ہوئے تو پھر عدالت نے انہیں مفرور قرار دے دیا، اور مفرور قرار پانے کے بعد جو وکیل ہیں ان کی خدمات بھی نواز شریف کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ اب مین ایشو یہ ہے کہ اس مقدمے میں عدالت یہ چاہتی ہے کہ پلیڈر مقرر کیا جائے، عدالت نواز شریف کے دفاع کے لیے عدالتی وکیل مقرر کرے، سرکاری وکیل مقرر کرے جو اس مقدمے میں جو نواز شریف کی اپیلیں ہیں اس میں نواز شریف کا دفاع کر سکیں۔ جیسے عامر فاروق نے جو خاص بات کی جس کا فائدہ نواز شریف کو ہو سکتا ہے، جو نواز شریف کے لیے اچھی خبر تھی، جیسے عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اس مقدمے میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث تھے تو کیوں نہ خواجہ حارث کو ہی اس مقدمے میں نواز شریف کا پلیڈر مقرر کر دیا جائے، یعنی نواز شریف کا وکیل مقرر کر دیا جائے، سرکاری وکیل بنا دیا جائے، کیونکہ جیسے عامر فاروق کا کہنا تھا کہ اس مقدمے کے جو حقائق ہیں یا جو پورا ریکارڈ ہے وہ خواجہ حارث کو ازبر یاد ہے، ازبر جو ہے انہیں سارے ریکارڈ کا پتہ ہے، تو وہ بہتر انداز میں پلیڈر کے طور پر عدالت کی معاملت کر سکتے ہیں۔ لیکن جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عدالت خود سے جو ہے وہ پلیڈر مقرر نہیں کرے گی، اس معاملے پر ہم چاہتے ہیں کہ پہلے نیب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی معاملت کریں اور نیب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا اس مقدمے میں جو نواز شریف کی اپیلیں ہیں اس میں پلیڈر کی تعیناتی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس پر نیب کا موقف کیا ہے، عدالت کا یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیونکہ التوا کی درخواست آئی ہے امجد پرویز کی جانب سے تو اس مقدمے کی سماعت کو ہم مئی کے آخری ہفتے یعنی 24 مئی سے جو عدالتی ہفتے کا آغاز ہوگا اس ہفتے میں ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ ناظرین، التوا کی درخواست امجد پرویز کی جانب سے یہ دی گئی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ڈویژن بینچ بنایا گیا ہے جو نیب کے کیسز سنتا ہے، نیب کی اپیلیں سنتا ہے، نیب کی گرفتاریوں کے خلاف ملزمان کی اپیلوں کی سماعت کرتا ہے، امجد پرویز نے عدالت کو یہ بتایا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو نیب کا بینچ ہے اس کے سامنے مصروف ہیں، کچھ مقدمات کی سماعت ہے جس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس پر آج کی عدالتی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق نے عدالتی کارروائی کے اختتام پر یہ بھی کہا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں اسے بھی ہم سنیں گے، لیکن سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ نواز شریف جو مفرور ہو چکے ہیں، مفرور قرار پا چکے ہیں، ان کا پلیڈر کون ہوگا۔ اسی دوران نیب کے وکلا جانزیب بروانہ اور سردار مظفر عباسی بھی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر کہ نواز شریف کا پلیڈر کون ہوگا آئندہ سماعت پر نیب جو ہے عدالت کی معاملت کرے۔ اس کے بعد جانزیب بروانہ نے عدالت کو بتایا کہ دو تین ایشو وہ عدالت کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں۔ جانزیب بروانہ نے عدالت سے یہ کہا کہ ایک تو نواز شریف کو جو مفرور قرار دیا گیا ہے، مفرور قرار دینے کے بعد ان کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ جاری کرنا ضروری تھا، لیکن عدالت کی جانب سے تاحال نواز شریف کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیے گئے، تو یہ عدالتی حکم میں ایک لیکونہ موجود ہے، اس لیکونہ کو درست کر لیا جائے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کی ضمانت ختم ہو چکی ہے، اشتہاری ہو چکے ہیں، دائمی وارنٹ عدالت نے جاری کرنے ہیں، لیکن جو گارنٹر ہیں جنہوں نے نواز شریف کی ضمانت کی گارنٹی دی تھی، عدالت میں زر ضمانت جمع کرائی تھی، مچل کے جمع کرائے گئے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ انہیں آخری سماعت پر شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے، اس معاملے کو بھی دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے جو پلیڈر ہے اس کی تعیناتی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین، بینچ کے سربراہ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا مریم نواز شریف سے اور کیپٹن صفدر سے کہ کیونکہ کرونا کے حالات اچھے نہیں ہیں، کرونا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، تو آئندہ سماعت کے اوپر کیونکہ آج کمرہ عدالت میں کیپٹن صاحب بھی موجود ہیں، مریم صاحبہ بھی موجود ہیں، تو ان سے میں کہوں گا کہ اگر وہ استثناء لینا چاہتی ہیں تو عدالت ان کو استثناء دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسروں کی جو زندگیاں ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کی زندگیوں کو بھی جو ہے وہ خاطر میں لائیں، اور جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر اگر یہ دونوں پیش نہ ہوں، کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر التوا کی درخواست آ جائے تو عدالت جو ہے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو استثناء فراہم کر دے گی، اور استثناء کے بعد مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا عدالتی کارروائی میں پیش ہونا لازمی نہیں ہوگا۔ ناظرین، فوجداری مقدمات میں عام طور پر جو ملزم ہوتا ہے اس کا عدالت کے سامنے اس وقت تک پیش ہونا ضروری ہوتا ہے جب تک عدالت جو ہے اسے استثناء فراہم نہ کر دے۔ اس کے بعد آج کی عدالتی کارروائی کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 24 مئی سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا، اور عدالتی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد مریم نواز جو ہے کمرہ عدالت کے باہر جاتی ہیں، عدالت کے احاطے کے باہر ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کل جو سابق ڈی جی ایف آئی اے کا
ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں جسٹس قاضی فائصہ کے حوالے سے، مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ وزیر اعظم عمران خان، شہزاد اکبر، وزیر قانون فروغ نسیم جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف کارروائی کرنے کے خواہش مند تھے، مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف، زرداری خاندان کے خلاف. یہ سارے جو انکشافات کیے گئے اس کے اوپر مریم نواز نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی صحافیوں کی جانب سے ان سے سوالات پوچھے گئے. لیکن ان سے ایک سوال مریم نواز سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو جسٹس قاضی فائصہ کے معاملے کے اوپر جو بشیر میمن نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جو انکشاف کیا ہے، اس کا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنا کر اس ساری سازش کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن وہاں آپ صحافی نے مریم نواز سے کہا کہ آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑے گی، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. صحافی نے کہا کہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم بنائی گئی تھی تو پی ڈی ایم بنانے کے بعد بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثوں کا معاملہ سامنے آیا ہے اسے بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اس معاملے کے اوپر عدالت سے رجوع کیا جائے گا. صحافی کا مریم نواز سے یہ کہنا تھا کہ آپ ایسے معاملات کے اوپر سیاست تو کرتے ہیں لیکن متعلقہ فورم پر آپ جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہیں ایسے معاملات کے اوپر، لیکن دعوے کیے جاتے ہیں لیکن اپنے الفاظ کا پاس نہیں رکھا جاتا. صحافی نے مریم نواز سے کہا کہ آج آپ کہہ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائصہ کے معاملے پر جو بشیر میمن نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، آپ جو ہے اس معاملے کے اوپر اس معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑیں گی، تو کیا عدالت میں باقاعدہ درخواست دائر کی جائے گی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی؟ جس پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تھوڑی سی برہم ہوئی اور صحافی کے سوال کا انہوں نے برا منایا. مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ میں جو جواب دوں گی اس سوال کا، کیا آپ کا جو چینل ہے وہ ہمارے اس جواب کو چلائے گا؟ اور مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کے بعد بڑے تسلسل کے ساتھ عاصم سلیم باجوہ کا نام لیا لیکن میڈیا نے ہماری خبریں نہیں چلائیں جس کے ہمیں کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑے. لیکن مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ الزام جو لگایا گیا ہے اس الزامات کا جواب جو ہے وہ باجوہ صاحب کو بھی دینا ہوگا، اس معاملے کو بھی ہم ادھورا نہیں چھوڑیں گے، اٹھاتے رہیں گے. اور جو جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا معاملہ ہے جس میں جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائصہ نے جو سازش ہے اسے بے نقاب کر دیا ہے اور ایک جو دہشت گرد وزیر اعظم آفس میں بیٹھا ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے، اس معاملے کو ہم ادھورا نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس ختم کر دی. لیکن جو سوال تھا صحافی کا کہ آیا کہ آپ سپریم کورٹ میں کسی ہائی کورٹ میں اس معاملے کے اوپر بشیر میمن کے انکشافات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کسی عدالت سے رجوع کریں گے، اس سوال کا کوئی جواب جو ہے وہ حتمی طور پر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے نہیں دیا گیا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تفصیلات. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.